ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ پاک جل مجدہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ کے یہاں بال سے باریک تر کا حساب اچھائی کا بھی ہوگا، اور جو برائی یا برا سرزد ہوا ہے اس کا بھی حساب ہوگا. چاہے وہ ذرہ برابر کی کیوں نہ ہو. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. جی لیکن حقیقت اس سے برعکس ہے. جی چونکہ آج ہماری نظر میں برائی نہیں رہی ہے. برائی کو برائی ہم سمجھتے ہی نہیں کہ وہ برا ہے. القصہ مختصر یہ کہ آج ہم مرحومہ کی احسان و ثواب کے لیے، ان کو خراج عقیدت کے لیے حاضر آئے. جی اس مقام سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور اس کی سچائی ہم سب مانتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ موت آنی، کل نفس ذائقۃ الموت کا ہمیں معلوم ہے، مانتے ہیں، لیکن عمل میں نہیں لاتے. مانتے ضرور ہیں کہ موت آنی ہے، لیکن اس کو عمل میں ہم کسی بھی صورت نہیں لاتے. یہ ہماری اس گہما گہمی کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہم نے اپنے لیے دنیا آباد کر لی. وہ کسی نے حضرت عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. اس نے عرض کیا حضرت مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے. اللہ نیک آدمی تھا، اللہ والا تھا، آپ کی اور میری طرح تو تھا نہیں، نیک آدمی تھا. اس نے عرض کیا کہ حضرت مجھے جو ہے نا موت سے بڑا ڈر لگتا ہے. پتہ نہیں موت تو آنی ہے لیکن پھر بھی ڈر لگتا ہے. اس کو پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی وظیفہ بتا دیں یا کوئی عمل بتا دیں، کوئی کام یا کوئی عمل ایسا بتا دیں کہ جس سے مجھے موت سے ڈر نہ لگے. آپ نے فرمایا کوئی وظیفہ تو اس کو بتایا نہیں، اس کو کہا کہ تو 5 وقتہ نماز کی پابندگی کرنا، اور ایک رقم جو ہے نا چھوٹی سی، چاہے 10 روپے کی ہے، اس وقت کا جو رقم رہی ہوگی، دینار رہے ہوں گے یا درہم رہے ہوں گے، غالباً جو بھی رقم رہی ہوگی، کہ معمول بنا لے کہ صبح 10 روپیہ یا 20 روپیہ یا 50 روپیہ یا 100 روپیہ میں روزانہ خیرات کروں گا، صدقہ کروں گا. یہ معمول بنا لے، بس یہی کام کرنا ہے. جی حضرت شیخ عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہ طریقہ بتا دیا. بتانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد، بہت عرصے کے بعد میں وہ شخص پھر ایک مرتبہ ملاقات ہوئی، اور آپ کی خدمت میں اس نے کچھ نذرانہ پیش کیا اور عرض کیا کہ حضرت مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا.
اب مجھے جو ہے نا کسی بھی قسم سے موت سے ڈر نہیں لگتا، کسی بھی حالت میں آ جائے، کبھی بھی آ جائے، کبھی بھی آ جائے، کہیں بھی آ جائے، اب مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ آپ نے فرمایا چلو اچھا ہوا تیرا ڈر دور ہو گیا، تجھے تو ڈر لگتا تھا موت سے، وہ تیرا ڈر دور ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اس نے عرض کیا کہ حضرت میرے بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے کوئی وظیفہ بتایا نہیں، کوئی تعویذ دیا نہیں، کوئی تعویذ دیا نہیں، کوئی وظیفہ بتایا نہیں، پھر یہ کیا وجہ کیا ہو؟ حضرت شیخ عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات اس کو بتائی نا، وہ تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھی گئی کہ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو کسی دوسرے شہر جانا ہے، وہاں نہ آپ کا گھر ہے، نہ کوئی رہنے کا ٹھکانہ ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے، تو آدمی کا دل وہاں جانے سے گھبراتا ہے۔ کیا گھبراتا ہے کہ بھی میں وہاں جاؤں گا، کہاں رہوں گا، کس طرح رہوں گا، کیا کھاؤں گا، کہاں سوؤں گا، میرا حال کیا ہوگا، میرے آرام کا انتظام نہیں ہوگا وہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک اسی طریقے سے تیرا عالم بھی یہی تھا کہ تو اس دنیا میں تیرا مکان تو تھا، سب کچھ تھا، لیکن آگے نہیں تھا، اس لیے تجھے ڈر لگتا تھا۔ اب جب تو نے صدقہ دیا تو تیرا مکان بھی بنا وہاں، تو نے 5 وقتہ نماز پڑھی تو تیرے کھانے پینے کا انتظام بھی وہاں ہو گیا، یہ تمام چیزیں تیرے لیے وہاں منتظم ہو گئی، اب تیری طبیعت وہاں جانے کو کرنے لگی۔ حقیقت یہی ہے۔ اب دنیا مزرعہ العقبہ جو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جیسا بیج آپ ڈال کر کے جاؤ گے اس کا پھل آپ کو وہاں ملے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مانتے سمجھتے ہم سب کچھ ہیں لیکن عمل میں ہم نہیں لاتے۔ آج دنیا کی گہما گہمی میں اتنے مصروف ہیں، اتنے ہم مصروف ہیں، ایک دوسرے سے برائی میں عمل کرنے میں، برا عمل کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، اور اپنے مال پر، اپنے کاموں پر، اپنے جو ہے نا رتبے پر ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے، بڑا فخر ہوتا ہے۔ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ ایک نہ ایک دن اس کو زوال آنا ہے، ختم ہو جانا ہے، اور یہ طے شدہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ بھی اس میں کوئی ٹل جائے گا معاملہ، نہیں ہے، ایسا طے ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اوپر رکھ دیتے ہیں، اور جو کچھ روزمرہ کی زندگی ہے نا اس میں ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے آج کل ہمارے اعمال کا محاسبہ، ہم اپنے کاموں کا محاسبہ کریں یا تلنا کریں ہم اپنے کاموں کی، تو آپ کو ایک بھی عمل پورے دن بھر میں ایسا نہیں ملے گا کہ جو اللہ کے لیے ہو۔ کوئی ایک کام ایسا نہیں ملے گا ہماری زندگی میں، ہمارے روز و شب میں، کہ جو کوئی اللہ کے لیے ہم کرتے ہو، نہیں کرتے۔ ہم زبان سے بولتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کسی کا دل شکنی ہو رہی ہے یا کسی کا دل دکھ رہا ہے، اور یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور یہ جو جسم ہے نا انسان کا، جس پر ہمیں فخر ہے، کسی نے کہا ہے نا کہ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنا اور اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر ٹکا ہے یہ خیالی آسمان۔ موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی۔ یہ جو تو کچھ دیکھتا ہے یہ سب خواب فریب ہستی ہے، تخیل کے کرشمے ہے، بلندی ہے نفس۔ کوئی ہم تھے جو رات دن پھولوں میں گھلتے تھے، کوئی ہم ہیں کہ تربت 4 پھولوں کے لیے ترستی ہے۔ ایک وہ عالم ہے کہ ہم مخملی بستر پر بیٹھ کر کے آرام کر رہے تھے، اور ایک وہ وقت آ گیا کہ ہمارے قبر پر کوئی 4 پھول ڈالنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ یہ انتہا ہے، یہ ہماری انتہا ہے۔
اور حقیقت یہی ہے کہ جو ہے نا کسی نے کہا نا کامل، ایک شاعر کسی اس نے کہا کامل لحد کو دیکھ کر کامل مجھے حیرت سی ہوتی ہے، لحد کو دیکھ کر کامل مجھے حیرت سی ہوتی ہے، اتنی بڑی دنیا کا اتنا تنگ دروازہ، اسی دروازے سے تو ہو کر کے جانا ہے، اور اس دروازے کا خیال نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب قبر میں قبرستان جاتے یا کسی میت کے ساتھ میں آپ شریک ہوتے نا تو قبر کو دیکھتے تو آپ زارو قطار رونے لگ جاتے۔ پوچھا کسی نے کہ حضرت کیا معاملہ ہے کہ آپ قبر کو دیکھ کر کے روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں بندے پر جب اللہ کی نظر پڑتی نا، پہلی نظر جب پڑتی نا، اگر اس نظر میں مقبول ہو گیا تو قیامت تک مقبول رہتا ہے، اور اس نظر میں اگر اللہ نے دھتکار دیا نا تو قیامت تک دھتکارا وہی رہتا ہے، مردود ہی رہتا ہے۔ محترم بزرگ اور عزیز دوستو، زندگی کا مقصد صرف ہمارا یہ نہیں ہے کہ مال کما لینا، عمارتیں بنا لینا، عیش و عشرت میں زندگی بسر کر لینا، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو کچھ دیا ہے نا یہ سب اللہ نے کسی فقیر کو بھی عطا فرما سکتا تھا، لیکن آپ کو اللہ نے منتخب کیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عطاؤں کا امین بنا کر کے بھیجا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امانتیں سونپی ہیں کہ جو لوگوں کے لیے آپ کو دی گئی ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں اس بات کا جو ہے نا قطعی احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے اپنی تمام عنایتوں کا امین بنا کر کے ہمیں بھیجا ہے۔ جی اور ہم کس کام میں لگے ہوئے یہ خیال کرتے ہیں کہ میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے، میں بڑے جو ہے نا اتنے عہدے پر تھا، میرے پاس اتنا مال ہے، میں خرچ کر رہا ہوں۔ ارے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اس کو یہ مان لے کہ یہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ وہ چاہتا تو کسی راہ چلتے ہوئے فقیر کو بھی عطا فرما سکتا تھا، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ یہ اس نے تجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہم یا میں کا جو نا تخیل جو ہے نا ہمارا وہ ہم پر غالب آ جاتا ہے، اور ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے عطا فرمایا، وہ چاہتا تو ہمیں نہیں دیتا، کسی اور کو دے دیتا۔ تو یہ حقیقت ہے زندگی کی، اور مختصر یہ سمجھ لیں اس بات کو کہ ہم جب تک اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل پیرا نہیں ہوں گے نا، ہماری زندگی بے معنی ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اکثر و بیشتر لوگ عرض کرتے تھے، کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم نے پوچھا کہ تو قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے، تو نے تیاری کیا کی ہے قیامت کی؟ ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ بھی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم نے فرمایا کہ تو قیامت کا پوچھتا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، قیامت کا تو نے انتظام کیا کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ ہے تو نہیں، نمازیں بھی نہیں ہیں، روزے بھی نہیں ہیں، حج بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں، یہ زیادہ عمل تو نہیں ہے، ہاں میرے پاس میں اتنا ضرور ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ، ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، زبان سے تو کہہ سکتے ہیں لیکن عمل ہمارا محبت رسول کا بالکل ہی نمایاں نہیں ہوتی، ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے، ہمارے گفتار سے، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، ہمارے کسی بھی کام سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ صرف زبان ہماری بولتی ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور نعرہ بھی ہم لگاتے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ بھی ہم لگاتے ضرور ہیں، لیکن ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے قطعی یہ احساس ہی نہیں ہوتا عزیزان محترم کہ ہم عاشقان رسول ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تو وہ تھے، آقا کریم کی خدمت اقدس میں ایک شخص لباس سرخ یا سبز پہنے ہوئے حاضر ہو گیا، بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نگاہ اٹھا کر کے دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ میرے آقا کیا چاہتے ہیں، اٹھا گھر گیا، لباس تبدیل کیا، اور تبدیل کر کے پھر آقا کی خدمت میں حاضر ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ حاضر ہو۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا ما فعلک بثوبک، تو نے ان کپڑوں کا کیا کیا جو کچھ دیر پہلے ابھی سبز رنگ کے جو تم نے پہن رکھے تھے، ان کپڑوں کا کیا کیا؟ قلت احرقت، بڑے فخر کے ساتھ میں اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ان کو جلا دیا۔ اللہ اکبر۔ پوچھا تو نے جلا کیوں دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ جو چیز میرے آقا کو ناپسند ہو، میں غلام اس کو گھر میں بھی رکھنا پسند نہیں کرتا، غلام اس کو
گھر میں بھی رکھنا پسند نہیں کرتا. تو آقا نے بے نمازی کو پسند نہیں فرمایا ہے. ہمارے گھر میں بے نمازی تو رہتا ہے نا, رہتا نہ کر ہمارا بیٹا بے نمازی ہے اور ہم یہ عذر کریں گے یار مانتا نہیں ہے, کہنا نہیں مانتا, میں نے اس کو بہت کا نماز پڑھا کر, لیکن وہ رہتا تو گھر میں ہی ہے نا. آقا نے فرمایا کہ بے نمازی کو میں پسند نہیں کرتا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جب تشریف فرما تھے نا, خلیفہ تھے, 92 لاکھ مربع میل کا حکمراں, حاکم, بادشاہ, اپنے وقت کا بادشاہ, ننگے پاؤں زمین پر جو ہے نا بازار میں نکل جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ عید پڑھانے کا موقع تھا, عید کا دن تھا, آپ اپنی اہلیہ سے پوچھنے لگے میری جوتیاں کہاں ہیں. اہلیہ نے کیا کہا, حضرت وہ تو جوتیاں تو اتنی پھٹ گئی ہیں کہ 10 بار گانٹھنے کے بعد بھی اب وہ اس قابل نہیں رہی کہ اس کو گانٹھ کر کے آپ پہن کر چلی جائیں. آپ ننگے پاؤں چل دیے. لوگوں نے راستے میں ملے, امیر المومنین ہے, مسلمانوں کا بادشاہ, 92 لاکھ مربع میل کا حکمراں اور ننگے پاؤں. پوچھا, کسی نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ ننگے پاؤں نکل پڑے. آپ نے فرمایا عمر کے جسم پر کیا ہوا ہے اس کا مجھے کوئی جو ہے نا اس کا مجھے کوئی بات نہ کہ, عمر کے کردار میں اگر کوئی کمی ہو تو مجھے بتا. عمر کے جسم پر کیا پہنا ہے کیا نہیں پہنا ہے کیا ہے اس پر تو اعتراض نہ کر. عمر کا اگر کردار پر کوئی اعتراض ہو تو اس پر تو سوال پیدا کر سکتا ہے. آپ کے 2 صاحبزادے تھے, تجارت کے لیے شام کی طرف چلے گئے. وہاں کا جو حکمراں تھا نا, وہاں کا جو گورنر بنایا تھا حضرت عمر نے اس کو بنا کر کے بھیجا تھا. دیکھیے بڑی سننے والی بات ہے, یہ ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا میرے بڑے تعلقات ہیں, میں بڑے بڑے لوگوں میں بیٹھتا ہوں, میں بڑے بڑے جو ہے نا رؤسا میں رہتا ہوں. اللہ اکبر, عمر سا تو کوئی رئیس نہیں ہوگا جو 92 لاکھ مربع میل. واہ واہ واہ, زندہ باد. اس کا عالم دیکھیے. حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے تجارت کے لیے ملک شام گئے. کہاں گئے؟ ملک شام گئے. اور وہاں کا حاکم جو تھا نا, جو گورنر تھا, اس کو حضرت عمر نے منتخب کر کے بھیجا, یعنی سلیکٹ کر کے اس کو بھیجا. اب بادشاہ وقت کے صاحبزادے تجارت کے لیے آئے ہیں ملک شام میں. اب وہاں کا گورنر ان کی خدمت میں لگ گیا, جیسا کہ معمول ہوتا نا ہمارا کہ بڑے افسر کا, پردھان منتری کا جو ہے نا بھیجا ہوا بیٹا آیا ہے تو کم سے کم اس کی خدمت, تو اس کے لیے تجارت کا ہمیں پورا انتظام کرنا چاہیے. تو وہاں کے گورنر نے بہت خدمت کی, آپ کا مال بڑی اچھی داموں پر فروخت ہو گیا. پوری رقم جمع کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے آ گئے. گھر آئے, پوچھا کیا ہوا, تمام حالات سنائے, تمام ماجرا سنایا, تمام سفر کے حالات سنائے, وہاں رہنے کے, وہاں کے گورنر کی محبت کے ساتھ میں رہنے کے تمام چیزیں, جبکہ شرعاً جائز تھا, اصولاً جائز تھا. لیکن اللہ کے محبوب کے وہ غلام ہیں نا کہ جن کی زندگی آقا کے نقش قدم پر رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حالات پوچھے اور کہا کہ آج ابا جان اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت منافع عطا فرمایا, بہت منافع جو ہے نا عطا فرمایا. آپ نے مال کے جتنا مال وہ کما کر کے لائے تھے نا, اس کا 2 حصہ کیا. واہ, کیا کہنا. 2 حصے کیے. ایک حصہ تو ان کو, اپنے دونوں بیٹوں کو جو تجارت کر کے آئے تھے ان کو دے دیا. یہ تو تمہارا واجب تھا جو تمہارا ہے, اور یہ جو مال آدھا ہے نا یہ میرے نام کا تمہیں ملا ہے, لہذا اس کو بیت المال میں جمع کروا. یہ میرے عہدے کی وجہ سے تمہیں ملا ہے, اس پر ہمارا حق نہیں ہے, یہ ہمارا حق نہیں. اب دیکھیے عزیزان محترم, یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے. ہم تو مال ناجائز کو بھی غصب کر جائیں اور اس کا ذکر تک نہ کریں. اپنے بھائیوں کا مال غصب کر جائیں, ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. اپنے بھائی کو اتنی تکلیف میں مبتلا کر دیں ہم, اور ہمیں احساس, اور بڑے حاجی نمازی پرہیزگار بنتے ہم, اجلا لباس پہن کر کے ہم جو ہے نا یہ خیال کرتے ہیں, تصور کرتے ہیں کہ ہمارے برابر تو کوئی جو ہے نا دیندار ہی نہیں. بڑے حاجی ہیں, بڑے نمازی, 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں ہم. آپ کسی سے پوچھ لیجئے بزرگ ہے, کہے گا میں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں, لیکن نور سے دل ابھی بھی خالی ہے.
جی 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 قسم خدا کی جو آدمی 40 سال سے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہا ہے اس کا دل اور دماغ اور ذہن اور چہرہ نور سے منور نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روک دیتی ہے برائی سے، بے حیائی سے، تمام چیزوں سے روک دیتی ہے نماز. قرآن غلط ہے، اللہ کا کلام غلط ہے؟ نہیں، غلط نہیں ہو سکتا. ہم غلط ہیں کیونکہ ہم نے نماز پڑھی نہیں. ہم نے نماز پڑھی نہیں. اگر نماز پڑھتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روک دیتی ہے برائی سے، بے حیائی سے، تمام بری باتوں سے روک دیتی ہے. ہم نماز بھی پڑھیں، غیبت بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، جھوٹ بھی بولیں، نماز بھی پڑھیں اور بھائی کا مال بھی کھائیں، نماز بھی پڑھیں اور پڑوسی کو تکلیف بھی دیں. ایک تو ہے حقوق اللہ. یاد رکھیں آپ میری بات کو. میں اگرچہ آپ سے عمر میں گرچہ چند ذرا سے چھوٹا بھی رہا ہوں گا، لیکن میری ایک عرض کو ضرور خیال کر لیں. ایک تو ہے حقوق اللہ، اللہ کے حق، اللہ کے حق جو نماز روزہ حج زکات یہ اللہ کے حق ہے. اور ایک ہے حقوق العباد، بندوں کے حق جو مجھ پر فرض ہیں. اللہ کے حق بھی فرض ہیں اور بندوں کے حق بھی فرض ہیں. اگر میں پوری زندگی اللہ کے حق ادا کرتا رہوں، بڑا اجلا لباس پہنے رکھ کے، نماز پڑھ کر کے، روزہ رکھ کر کے، زکات دے کر کے، حج کر کے، میں اگر یہ تصور کروں کہ میں مجھ سے بڑا تو نیک ہی نہیں ہے اور میرا پڑوسی اگر مجھ سے ناراض ہے نا، تو وہ جتنی نمازیں، حج، زکات جتنے بھی ہیں نا، وہ سب کے سب آپ کے منہ پر مار دیے جائیں گے. کیوں کہ اللہ تمہاری نماز کا محتاج نہیں. ہم سب مل کر کے اگر نماز پڑھنے لگ جائیں تو اللہ کی ذات کو بڑھا سکتے ہیں؟ نہیں بڑھا سکتے. اگر ہم سب مل کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دیں تو اللہ کی ذات کو گھٹا سکتے ہیں؟ نہیں گھٹا سکتے. تو اللہ تیری نماز کا، تیرے روزے کا، تیرے حج کا، تیرے زکات کا محتاج نہیں، لیکن تیرا پڑوسی تیرے بولنے کا محتاج تھا، تیرے دینے کا محتاج تھا، تیرے حقوق کا محتاج تھا. اگر تو نے اس کے ساتھ میں غصب کیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ وہ معاف نہیں فرمائے گا. تیرے اعمال کو، تیرے تمام کاموں کو تو معاف فرما دے گا. تینے نماز نہ پڑھی شاید ہے کہ معاف کر دے. تو نے روزہ نہ رکھا، اللہ تعالیٰ شاید وہ احکم الحاکمین ہے، شاید ہے کہ معاف کر دے. لیکن تو نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو تکلیف اپنی زبان سے دی ہے، کسی کو ہاتھ سے دی ہے، کسی کو کردار سے دی ہے، کسی کو گفتار سے دی ہے، کسی کو قول سے دی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود معاف نہ کر دے جس کے لیے آپ نے کیا. تو یہ زندگی کے وہ مراحل ہیں کہ انسان ان کو بہت آسانی کے ساتھ میں لیتا ہے، بہت آسان سمجھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ میں اللہ اللہ کرنے والا آدمی ہوں. نہیں، اللہ اللہ اس کو نہیں کرتے، دین اس کو نہیں کہتے. اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہے دین. میرے آقا نے جس دین کو فرمایا نا کہ دین، آج ہماری طبیعت کیا ہے کہ جو چیز ہمیں پسند آ جائے نا وہ تو ہے دین، اور جو چیز ہمیں پسند نہ آئے وہ ہم مولویوں کا یا عالموں کا جو ہے نا کہا سنا اس کو کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کا کرنا ہے، سارے عالموں کا کرنا ہے. جو ہمارے من کو بھا جائے یا جو ہمیں پسند آ جائے وہ تو دین، اس کو ہم دین سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنا بھی ہے نا اس کو ہم دین سے خارج سمجھتے ہیں. تو عزیزان محترم، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں تو پسند نہیں آتی ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت محبوب ہیں وہ چیزیں، اور یہی دین ہے حقیقت میں. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، القصہ مختصر تو ہم القصہ مختصر یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. ہم ایک مرحومہ کی ایصال و ثواب کے لیے، ان کی زندگی کے جو ہے نا خراج عقیدت کے لیے، ان کے اختتام پر ہم جو ہے